بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بسملہ والا اختلاف، اشرا قرآن میں بسملہ والا اختلاف۔ تو سب سے پہلے تو یہ 3 پوائنٹس نوٹ کر لینے ہوتے ہیں کہ بسملہ پڑھنے والے قراء کون سے ہیں۔ قالون، مکی، عاصم، کسائی اور ابو جعفر، یہ کہتے ہیں انہوں نے بسملہ پڑھنی ہے۔ اور وصل کرنے والے قراء ہیں حمزہ اور خلف العاشر۔ اور بسملہ، سکتہ اور وصل تینوں کام کرنے والے قراء ہیں ورش، بصری، شامی اور یعقوب۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان اختلاف کیا ہے، کس طریقے سے قراء ٹھہریں گے۔ سب سے پہلے تو علیہم پر جب عدم صلہ کریں گے تو قالون عدم صلہ لے کر آئیں گے، اور ان کے ساتھ ورش، بصری، شامی، عاصم اور کسائی، یعقوب موافق ہو جائیں گے اور عدم صلہ کریں گے۔ اور بسملہ والے اختلاف کی تینوں وجوہ کریں گے، فصل کل کریں گے، فصل اول وصل ثانی کریں گے اور وصل کل کریں گے۔ یہاں پر وصل اول اور فصل ثانی ناجائز ہے، وہ کوئی قراء نہیں کریں گے، یعنی کہ ولضالین نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کو ملا کر اور الف لام میم کو علیحدہ کر کے پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسملہ شاید سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے، یا جب ہم کوئی بھی 2 صورتیں ملا کر پڑھ رہے ہیں تو شاید بسملہ پچھلی صورت کا حصہ ہے، جو کہ اصل میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو چوتھی وجہ آتی ہے وصل اول اور فصل ثانی والی، وہ ناجائز ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم بسملہ کی جو وجہ ہیں وہ صرف 3 وجہ لے کر آئیں گے، فصل کل، فصل اول وصل ثانی اور وصل کل۔ سکرین پر آپ کو لکھا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے۔ عدم صلہ کے ساتھ ہم یہ تینوں وجہ کریں گے، اور قالون کے ساتھ ورش، بصری، شامی، عاصم اور کسائی، یعقوب موافق ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم قالون کا صلہ لے کر آئیں گے، اور قالون کے صلے کے ساتھ مکی اور ابو جعفر موافق ہو جائیں گے، اور وہ بسملہ والی تینوں وجہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر ابو جعفر کا الف لام میم پر جا کر اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ ابو جعفر کو الف لام میم پر سکتہ بھی کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ورش آتے ہیں، ورش سکتہ بھی کریں گے اور وصل بھی کریں گے۔ بسملہ والی وجہ ان کی قالون کے ساتھ آگے چلی گئی ہے، وہ یہاں پر سکتہ اور وصل لے کر آئیں گے، اور بصری اور شامی ان کے موافق ہو جائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر حمزہ اور خلف العاشر وصل لے کر آئیں گے، اور اس طرح سے کر کے یہ ساری وجہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی سکرین پر سامنے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو بین صورتین کا اختلاف ہے وہ کس طریقے سے قراء اشرا قراء میں کیسے ٹھہریں گے۔ سب سے پہلے قالون، ورش، بصری، شامی، عاصم، کسائی موافق ہوں گے، عدم صلہ پڑھیں گے، بسملہ والا اختلاف ہوگا، اور الف لام میم تک کہہ کر وہ اپنی وجہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ پھر آئیں گے ورش، عدم صلہ ہی پڑھ کے آگے چلے گئے، وائٹ حساب کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ہم نے اعادہ نہیں کرنا، دوبارہ سے ہم ولضالین سے ہی شروع کریں گے، اور ورش کو وصل کرنا ہے تو بصری، شامی اور خلف العاشر ان کے موافق ہو جائیں گے، اور وہ وصل کریں گے، بسملہ نہیں پڑھیں گے، ولضالین کے ساتھ الف لام میم ملا دیں گے، اور ان کی یہ وجہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر ورش دوبارہ آئیں گے سکتہ لے کر، اور بصری اور شامی ان کے موافق ہو جائیں گے، اور وہ سکتہ کریں گے، اور بسملہ سکتہ میں بھی نہیں پڑھیں گے، سانس نہیں توڑیں گے، صرف آواز توڑیں گے، اور الف لام میم کہہ کر ورش کی وجہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر چوتھے نمبر پر قالون آئیں گے، ابن کثیر مکی اور ابو جعفر ان کے موافق ہو جائیں گے، قالون اپنا صلہ لے کر آئیں گے، قالون سے اپنا صلہ لے کر آئیں گے، علیہم کہیں گے، ولضالین کہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے، اور الف لام میم کہہ کر اپنی پہلی وجہ بسملہ والی کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ابو جعفر کہتے ہیں کہ ان کو سکتہ کرنا ہے، ابو جعفر یہاں پر سکتہ کریں گے، اور کیونکہ انہوں نے سکتہ کرنا ہے، ولضالین انہوں نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے، ولضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ان کے جو اختلاف ہے وہ صرف الف لام میم پر ہے، اس وجہ سے الف لام میم وہ جو ہے وہ اپنا کر کے
تو ان کی پہلی وجہ کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ الف لام میم پر سکتہ کریں گے. الف لام میم پر سکتہ اس طرح سے کریں گے کہ الف کے بعد ایک الف جتنا وہ پاز لیں گے، اس کے بعد پھر لام کہیں گے، پھر ایک الف جتنا پاز لیں گے، اور پھر میم کہیں گے. اس طرح سے ان کا سکتہ ہو جائے گا. دوسری وجوہ میں قالون عدم صلہ کر کے آگے آ چکے ہیں. وَلَضَّالِّينَ پر وہ کہتے ہیں اب میں نے فصل اول اور وصل ثانی کرنا ہے. تو قالون فصل اول اور وصل ثانی کریں گے اور پھر الف لام میم کہہ کر آگے تک پہنچ جائیں گے. اور ابن کثیر مکی اور ابو جعفر ان کے موافق تھے. ابن کثیر مکی تو آخر تک الف لام میم تک چلے گئے، لیکن ابو جعفر یہاں پر آ کے رک گئے. ابو جعفر کہتے میں نے تو الف لام میم پر سکتہ کرنا ہے. تو کیونکہ الف لام میم ہے، یہ ہم فصل اول اور وصل ثانی پڑھ رہے ہیں، الف لام میم کو بسم اللہ سے بھی ملانا ہے، تو اس وجہ سے ابو جعفر بسم اللہ سے اعادہ کریں گے اور بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اس طرح کر کے ابو جعفر اپنی دوسری وجہ کمپلیٹ کر لیں گے. پھر قالون کا صلہ ہی ہے، وصل کل آئے گا قالون کے صلہ کے ساتھ، وہ تینوں کو ملا کر پڑھیں گے اور الف لام میم تک کہہ کر آگے تک آ جائیں گے اور ابن کثیر مکی ان کے موافق ہو جائیں گے. لیکن ابو جعفر کہتے صلہ تو میں نے کرنا تھا، لیکن یہ کہ میں نے وصل کل بھی کرنا تھا، لیکن الف لام میم پر میں نے سکتہ دینا تھا، کیونکہ اب یہ وصل کل ہے، سب کو ملا کر پڑھنا ہے. اس وجہ سے ابو جعفر وَلَضَّالِّينَ سے ہی اعادہ کر کے آئیں گے، وہیں سے دوبارہ سے پڑھیں گے. وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اس طرح کر کے یہاں پر ابو جعفر کی بھی وجہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور قالون ابن کثیر مکی اور ابو جعفر سب یہ پڑھ چکیں گے. اب پیچھے رہ جاتے ہیں حمزہ اور یعقوب. ان دونوں میں ترتیب میں دیکھتے ہیں حمزہ پہلے نمبر پر پہلے آتے ہیں یعقوب سے، اس وجہ سے حمزہ علیہم پر کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تو ہاں پر دمہ دینی ہے، باقی علیہم کہہ کے چلے گئے، علیہمو کہہ کے چلے گئے، میں نے تو ہاں پر دمہ دینی ہے، علیہم پڑھنا ہے اور آگے جا کے وصل کرنا ہے. تو جب حمزہ علیہم پڑھیں گے اور وصل کریں گے تو یعقوب ان کی وصل والی وجہ میں موافق ہو جائیں گے، کیونکہ یعقوب کو بھی علیہم ہی پڑھنا تھا اور وصل بھی کرنا تھا. تو حمزہ نے پڑھا علیہم، وصل کیا، بسم اللہ نہیں پڑھی اور اس طرح ان کی وجہ کمپلیٹ ہو گئی. یعقوب کی وصل والی وجہ حمزہ کے ساتھ موافق ہو گئی، لیکن یعقوب کہتے ہیں مجھے تو بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، مجھے تو سکتہ بھی کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہم یعقوب کی باقی وجہ اب لے کر آئیں گے. علیہم تو وہ کہہ چکے، ہم دوبارہ سے علیہم نہیں کہیں گے، ہم وَلَضَّالِّينَ سے شروع کریں گے اور بسم اللہ کی تینوں وجہ فصل کل، فصل اول وصل ثانی اور وصل کل، یہ تینوں وجہ یعقوب کے لیے کریں گے اور پھر ہم آخر میں سکتہ کریں گے یعقوب کے لیے، اور سکتہ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ہم صرف سانس نہیں توڑیں گے، صرف آواز توڑیں گے. اور اس طریقے سے ہمارے اشرا قرا کی جو بسم اللہ کی جو وجوہ ہیں، جو بین سورتین کا اختلاف ہے، وہ ہمارا اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک دفعہ میں ساری پڑھ کے بتاتی ہوں تو امید ہے آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی. قالون غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. عدم صلہ پہلے ہو گیا، علیہم تک پڑھ لیا، اب ولضالین سے ہم دوبارہ سے پڑھیں گے فصل اول وصل ثانی کے ساتھ. ولضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. قالون کے لیے وصل کل، ورش بصری شامی عاصم کسائی موافق ہو جائیں گے.
ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام میم. ورش عدم صلہ کر کے آگے چلے گئے. اب وہاں پہ بسملہ والے اختلاف میں انہیں وصل کرنا ہے اور سکتہ کرنا ہے، تو ہم ورش کو لے آئیں گے. بصری، شامی اور خلف العاشر ان کے موافق ہو جائیں گے. وَالضَّالِّينَ أَلِف لام میم. اب ورش سکتہ کریں گے اور بصری اور شامی ان کے موافق ہو جائیں گے. وَالضَّالِّينَ ألف لام میم. چوتھے نمبر پہ قالون، ابن کثیر مکی اور ابو جعفر یہ کہتے ہیں ہم نے صلہ کرنا ہے. قالون کا صلہ آئے گا اور ابن کثیر مکی اور ابو جعفر ان کے موافق ہو جائیں گے. اب ترتیب اس طریقے سے آپ دیکھیے گا کس طرح ٹھہریں گے، کیونکہ ابو جعفر کا سکتہ بعد میں آئے گا ہر وجوہ کے بعد میں. علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ قالون کا صلہ کے ساتھ فصل کل ہو گیا. اب قالون کا صلہ کے ساتھ فصل اول اور وصل ثانی پڑھنے سے پہلے ہم ابو جعفر کا سکتہ لے کر آئیں گے، کیونکہ انہیں الف لام میم پر سکتہ کرنا تھا، اور پیچھے سے اعادہ نہیں کریں گے. ہم صرف الف لام میم کہیں گے ابو جعفر کے لیے. الف لام میم. اب قالون کی فصل اول اور وصل ثانی کی وجہ لے کر آئیں گے اور ابن کثیر مکی ان کے موافق ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اب اس وجوہ کے بعد ابو جعفر کا سکتہ آئے گا، اور کیونکہ یہ فصل اول اور وصل ثانی ہے اس وجہ سے بسملہ کے ساتھ ملا کر الف لام میم پڑھیں گے، لیکن الف لام میم پر سکتہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اب قالون وصل کل لے کر آئیں گے اور ابن کثیر مکی ان کے موافق ہو جائیں گے. وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اب ابو جعفر کا سکتہ آئے گا، کیونکہ یہ وصل کل ہے، تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے، اس وجہ سے ابو جعفر والضالین سے ہی اعادہ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا حصہ سفید نہیں ہے. وَالضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اب یہاں پر قالون کی عدم صلہ اور صلہ والی سب وجوہ بسملہ کے اختلاف کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئیں اور قرآن موافق ہو گئے. صرف حمزہ اور یعقوب بچے، باقی سب قرآن آگے چلے گئے.
اب حمزہ اور یعقوب میں کیونکہ حمزہ پہلے آتے ہیں اس وجہ سے ان کو علیہم پر ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر دمہ دینی ہے، تو وہ علیہم پڑھ کر آئیں گے اور آگے وصل کریں گے اور یعقوب کا وصل حمزہ کے ساتھ آگے چلا جائے گا علیہم وللضالین الف لام میم اب یعقوب کا وصل بھی حمزہ کے ساتھ موافق ہو گیا اور آگے چلا گیا. اب یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے بسملہ بھی پڑھنی ہے اور سختہ بھی کرنا ہے. اب یعقوب کی باقی وجوہ آ جائیں گی. علیہم پڑھ کر وہ آگے جا چکے، اس وجہ سے ہم علیہم دوبارہ سے نہیں پڑھیں گے، وہ جگہ وائٹ ہے، اس وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہم وللضالین سے شروع کریں گے یعقوب کے لیے. وللضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. فصل اول فصل ثانی. وللضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. وصل اول وصل کل سوری. وللضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یعقوب کے لیے سکتہ. وللضالین الف لام میم. یہاں تک ہمارا بسملہ والی وجہ کا اختلاف کمپلیٹ ہو گیا. بین سورتین اشراق و راہ میں اس طریقے سے ٹھہرے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.